آج بات کرتے ہیں محسن نقوی صاحب کے ٹینیور کی۔ ذکا اشرف کے بعد 37واں چیئرمین بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ کیا کیا تبدیلیاں ہوئی اور ان کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوا؟ محسن نقوی صاحب نے چارج لیا، اس وقت وہ بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش سے مسلسل چوتھا ٹیسٹ ہارے اور 2 دفعہ وائٹ واش ہوئے۔ ٹیسٹ چیمپئن شپ سے آفیشلی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ شان مسعود صاحب کی اور ان کے والد کی بڑی شدید خواہش تھی۔ او ڈی اے رینکنگ اب 5ویں ہے اور T20I میں ہم 6 نمبر پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس دوران جتنے فیصلے کیے محسن نقوی صاحب نے، اس پہ بہت تنقید ہوئی۔ کپتان بھی بار بار تبدیل کیے، کبھی بابر اعظم، کبھی شاہین شاہ افریدی، کبھی رضوان۔ ایک صاحب جو بہت امپورٹنٹ تھے نقوی صاحب کے لیے، محمد عامر، جو اب انگلینڈ کی نیشنلٹی لے چکے ہیں UK کی، T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے۔ ہم انڈیا سے 3 دفعہ ہارے ایک ہی ٹورنامنٹ میں۔ بابر اعظم نے تینوں فارمیٹ سے کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ وائٹ بال میں جس کی بہتر پرفارمنس تھی، اس کو آپ نے ٹیسٹ کا ریڈ بال کا کوچ بنا دیا۔ تھوڑی کرکٹ، تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ بنگلہ دیش کی 2 سیریز کا ذکر ہم نے کر دیا۔ اب آج بات کرتے ہیں محسن نقوی صاحب کے ٹینیور کی۔ محسن نقوی صاحب نے 6 فروری 2024 میں ذکا اشرف کے بعد 37واں چیئرمین بننے کا اعزاز حاصل کیا PCB کا، اور تب ہماری ٹیمز کس پوزیشن پہ تھی، آج کس پوزیشن پہ آئی ہیں، اور اس دوران کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں اور ان کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوا، اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب محسن نقوی صاحب نے چارج لیا، اس وقت وہ بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، کیونکہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنے تھے، اور وہ بھی تاریخ کے طویل ترین کیئر ٹیکر چیف منسٹر۔ اتنی طویل مدت کے لیے کوئی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا نہیں بنا تھا۔ خیر وہ سیاسی بات ہے، ہم پیورلی کرکٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے چارج لیا، پاکستان ٹیسٹ رینکنگ میں 6ٹھی پوزیشن پہ تھا، ODI میں 4تھی پوزیشن تھی پاکستان کی، اور T20 میں بھی 4تھی۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد ابھی جب ہم بنگلہ دیش سے مسلسل چوتھا ٹیسٹ ہارے اور 2 دفعہ وائٹ واش ہوئے، تو اب ہم 8ویں پوزیشن پہ جا چکے ہیں ٹیسٹ رینکنگ میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ چیمپئن شپ سے آفیشلی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ہم اب ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شریک نہیں ہیں۔ اب میچز ہمارے اس دوران ہوتے رہیں گے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ انگلینڈ کا ٹور بھی ہے اس دوران، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شان مسعود صاحب کی اور ان کے والد کی بڑی شدید خواہش تھی کہ جب انگلینڈ کے ٹور پہ ٹیم جائے تو وہ کپتانی کریں، اور شاید اسی لیے انہوں نے فوری ریٹائرمنٹ یا کپتانی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا تھا، اور PCB نے بھی انہیں ڈائریکٹ نہیں کہا کہ آپ کی اتنی بری پرفارمنس کے بعد بھی کوئی رائٹ نہیں ہے یہاں رہنے کا۔ بہرحال یہ PCB کا اور ان کے کپتان کا معاملہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس وقت ہماری ODI رینکنگ اب 5ویں ہے اور T20I میں ہم 6 نمبر پہ پہنچ چکے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس دوران جتنے فیصلے کیے محسن نقوی صاحب نے، اس پہ بہت تنقید ہوئی۔ کپتان بھی بار بار تبدیل کیے، کبھی بابر اعظم، کبھی شاہین شاہ افریدی، کبھی رضوان، لیکن رزلٹس نہیں آئے۔ اور اس کے بعد کوچنگ سٹاف میں بھی بار بار تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے جو تبدیلیاں کی انہوں نے، نان پروفیشنل لوگوں کو چارج دیا ڈومیسٹک کرکٹ کو ٹھیک کرنے کا، انہوں نے جو کام کے کوچز تھے ان کو سائٹ پہ بٹھا دیا، اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہے کہ ظاہر ہے اس کا بیڑا غرق ہوتا رہا۔ ان میں سے ایک صاحب جو بہت امپورٹنٹ تھے نقوی صاحب کے لیے، جو پنجاب گورنمنٹ سے وہ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، وہ اب CDA میں جا چکے ہیں، اور ان کے بھائی غالباً ان کی جگہ PCB میں آ چکے ہیں۔ اب اس دوران ہوا کیا کہ ہم نے 2024 کا جو T20 ورلڈ کپ تھا، پہلے راؤنڈ میں باہر ہوئے۔ امریکہ سے سپر اوور میں ہم ہارے، پہلا ہی میچ ہوا امریکہ سے اور وہ امریکہ نے ہمیں ہرا دیا۔ اس میں محمد عامر جو اب انگلینڈ کی نیشنلٹی لے چکے ہیں UK کی، گول بھی مرخل وہی تھا ان کا جب انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ بھی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اور سب سے بڑی خوشخبری ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اب IPL کھیل سکتے ہیں، کیونکہ وہ اب پاکستانی نہیں ہیں، اب UK کے شہری ہیں۔ بہرحال اس کے بعد 2026 میں ہم T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے۔ 2025 کے ایشیا کپ میں ہم انڈیا سے 3 دفعہ ہارے ایک ہی ٹورنامنٹ میں، اور وہ ظاہر ہے اس کے بعد کہاں جیتنا تھا وہ بھی ہم ہار گئے۔ پھر بنگلہ دیش
کی حالیہ سیریز اور اس سے پہلے ہوم سیریز آپ کے سامنے ہے. اب ہوا یہ کہ وہ جو چینجز کرتے رہے کپتانوں کی، اس میں جب 2023 میں ایشیا کپ اور او ڈی آئی ورلڈ کپ میں خراب پرفارمنس، جو کہ اتنی بھی خراب نہیں تھی جو اس کے بعد ہمیں نظر آتی رہی، بابر اعظم نے تینوں فارمیٹ سے کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. دسمبر 2023 میں شاہنشاہ افریدی کو T20I کا کپتان بنا دیا، اور پھر 4-1 ڈیفیٹ جب نیوزی لینڈ کے خلاف ہوتی ہے تو ان کو اس پوزیشن سے ہٹا دیا جاتا ہے. محمد رضوان کو پھر وائٹ بال کیپٹن بنایا جاتا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے T20I کا بھی، اس کے ساتھ سلمان علی آغا ان کے نائب کپتان بنتے ہیں، کہ وہ آسٹریلیا کو 22 سال بعد 2-1 سے او ڈی آئی سیریز ہراتے ہیں آسٹریلیا میں جا کے. اس کے بعد وہ ساؤتھ افریقہ کو 3-0 ہراتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، اور پھر ان کو بھی اکتوبر 2025 میں ہٹا کے شاہنشاہ افریدی کو کپتان بنا دیا جاتا ہے. اور پھر سلمان علی آغا T20I کے کپتان بن جاتے ہیں. جیسے شان مسعود مسلسل ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہیں، اور وہ اس طرح T20I کے کپتان بنا دیے جاتے ہیں. اب کوچنگ سٹاف کے ساتھ کیا ہوا کہ گیری کرسٹن کو رکھا گیا 2024 میں 2 سال کے کانٹریکٹ پہ. وہ 6 مہینے بعد تنگ آ کے چھوڑ گئے کہ بھائی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت زیادہ سلیکشن میں ان کا رول نہیں ہے سارا. اس کے بعد پھر جیسن گلیسپی آسٹریلین جو ہیں، ان کو ریڈ بال کے لیے کوچ بنایا گیا. انہوں نے بھی دسمبر اسی سال 2024 میں کوچنگ چھوڑ دی کیونکہ ڈس ایگریمنٹس تھے. اور وہ ان کا الزام یہ تھا کہ عاقب جاوید کوشش کر رہے ہیں تینوں فارمیٹس کا کوچ بننے کا، اور قائم کام کوچ بھی اس دوران بنایا گیا تھا ان کو. اور سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں انہوں نے عاقب جاوید کو کلاؤن قرار دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی اس بندے کے ساتھ تو میں نہیں چل سکتا. پھر عاقب جاوید صاحب کو مئی 2025 میں پی سی بی کا ہائی پرفارمنس کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا، اور تب سے وہ ٹیم کے ساتھ ہیں. میرا نقوی صاحب سے صرف ایک سوال ہے کہ آپ ایک کام کریں، عاقب جاوید جن کپتانوں کے ساتھ کھیل چکے ہیں ان کپتانوں سے ذرا ایک بار مل لیں، ان سے پوچھیں کہ کسی کپتان نے جن کے ٹینیور میں وہ کھیلتے رہے کبھی عاقب جاوید سے کوئی مشورہ کیا کسی مشکل مرحلے پر کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ جس بالر سے یا جس کھلاڑی سے کپتان نے مشورہ کبھی نہیں کیا تھا اس کو آپ نے مستقل رکھا ہوا ہے، اور وہ سیاہ و سفید کے فیصلے کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے. اس دوران ان کا کارنامہ صرف وہ ایک 2-1 انگلینڈ سے جیتنا، حالانکہ وہ بھی 3-0 جیتنا چاہیے تھا. وہ بھی بڑے پنکھے لگا کے آپ نے وہ ایک پچز تیار کر لیں. اس وقت بھی اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا تھا، لیکن چلیں وہ آپ کا رائٹ تھا کہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ آپ اپنی مرضی کی پچز بنا لی ہیں. نقوی صاحب نے صرف ایک کام کیا ہے سارے عرصے کے دوران، اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے. کرکٹ ٹیم کی ڈاؤن گریڈیشن ہے اور اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن ہے. اب سرفراز احمد کو انہوں نے کوچ بنایا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سرفراز احمد نے 13 ٹیسٹ میچوں میں کپتانی کی اور اس میں سے 8 ہارے اور 4 جیتے اور 1 ڈرا ہوا. ون ڈے میں ورلڈ کپ انڈر 19 آپ کو جتوایا اس شخص نے. چیمپئنز ٹرافی بہت بڑا کارنامہ تھا جب انڈیا کو ہرا کے وہ جیتی. 50 ون ڈے میں سے 28 جیتے اور 37 T20 میں سے 29 جیتے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. صرف 8 ہارے تھے اور مسلسل 11 دو طرفہ سیریز جیتنے کا اعزاز حاصل تھا. وائٹ بال میں جس کی بہتر پرفارمنس تھی اس کو آپ نے ٹیسٹ کا ریڈ بال کا کوچ بنا دیا. اب یہ ہمارے مسائل ہیں سب سے بڑے. آئی ڈونٹ نو نقوی صاحب یہ فیصلے خود کرتے ہیں یا جو انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں بہت بڑے سائنسدان وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نقوی صاحب یہ فیصلے مسلسل ٹیم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کے پاس مصروفیات زیادہ ہیں، آپ انٹرنیشنل امور میں بھی بہت زیادہ، فارن منسٹر کا رول بھی آپ کو پلے کرنا پڑ رہا ہے، بار بار ایران جانا پڑتا ہے، امریکہ ایران جنگ بند کرانے میں آپ کا بڑا رول ہے. پی سی بی نگلیکٹ ہو رہی ہے، ہماری کرکٹ نگلیکٹ ہو رہی ہے. خدا کے لیے اگر آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تو اپنا کوئی نائب بھی مقرر کر دیں وہاں، تاکہ اس کے معاملات وہ کوئی ایسا شخص کو کرکٹر لے آئے یار جو اور جدید کرکٹ کو سمجھتا ہو آج کے دور کا، جو ہماری کرکٹ کو ٹھیک کر سکے. اس طرح سے کرکٹ برباد ہوتی رہے گی. آپ کی مہربانی ہے کچھ رحم کریں اس قوم کے کرکٹ پہ، کیونکہ مجھے پتا ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ کرکٹ کی بہتری کے لیے کر سکے. ہاکی کی بہتری کے لیے کر سکے تھے، وہ انہوں نے کر دیا. تو آپ کی مہربانی ہے آپ خود ہی کچھ رحم کریں. بہت شکریہ.